الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. زویا بٹ ہاں زویا جی آپ ذرا چینل پہ آ جائیں, مجھے بھی پتہ چل جائے آپ کو اسلام کا کتنا نالج ہے. آپ سے آپ مجھے پتا, اگر آپ نے ریسرچ سے مراد مسلمان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے مینٹل جمناسٹک سیکھ لی ہیں. لونڈی ہے تو لونڈی کیوں ہے, نہیں اس وقت کی ضرورت تھی. جب آپ کو لونڈی بنایا جائے گا نا, آپ نے بڑے مزے سے بنایا ہوا, تو تب شاید آپ کو احساس ہو کہ یار یہ بڑا غلط کام ہے. ریحانہ کا قصہ کسی نے لکھا ہوا تھا, صفیہ کا قصہ بڑا دردناک ہولناک ہے کہ کس طرح رحمت العالمین نے جنگ کی, اس کے باپ کو مارا, اس کے شوہر کو مارا, اس کے بھائی کو مارا, اور اسی دن رات کو اس کے ساتھ ہم بستری کر لی صفیہ سے. یہ صفیہ کی کہانی پڑھ لیجئے گا اگر آپ نے کیا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. معزز سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم نے پاکستانی ملحد حارث سلطان کا ایک بیان سنا, جس میں وہ ایک مسلمان عورت کو ٹارچر کرتے ہوئے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بیان کر رہا تھا, اور اس نے مسلمان عورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تم دیکھو کہ تمہارے نبی نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیسی زیادتی کی ہے کہ دن کے وقت ان کے باپ کو, شوہر کو, بھائی کو مار دیا, اور رات کو ان کے ساتھ ہم بستری کی. اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ ہمارا اس پر تبصرہ سنیے. حارث شیطان کا یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے وقت ان کے باپ کو, شوہر کو, بھائی کو مار دیا اور شام کو ان کے ساتھ ہم بستری کی, یہ اس آدمی کا بدترین جھوٹ ہے. مسلمانوں کی کسی کتاب سے یہ اپنے اس دعوے کو ثابت نہیں کر سکتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن جس دن اس کے بڑوں کو مارا تھا, اسی دن اس کے ساتھ ہم بستری کی ہو. ہمارا اس سے مطالبہ ہے, اگر یہ اپنے اس دعوے پر سچا ہے تو اپنے دعوے کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کہ کسی ایک اسلامی کتاب کا حوالہ دے, تاکہ ہم اس حوالے کو دیکھیں, اس عبارت کو پڑھیں. اگر اس عبارت کے اندر کوئی کوتاہی ہے تو ہم اس کے سامنے واضح کر سکیں, ورنہ ہم یہ کہیں گے حارث سلطان, حارث شیطان اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کسی بھی طرح کے جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن جس دن جنگ ہوئی تھی مال غنیمت اکٹھا کیا, اس میں باندیاں بھی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس باندی کو ایک صحابی نے اپنے لیے اختیار کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے لیے منتخب فرمایا, اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا. مسلمانوں کی کتاب طبقات ابن سعد میں موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو, اگر تمہارا دل چاہے تو اسلام قبول کر لو, اگر تمہارا دل چاہے تو اپنے قبیلے میں واپس چلی جاؤ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو, آپ کی معیت کو اختیار فرمایا, اور اپنے قبیلے اور علاقے واپس جانا گوارا نہیں کیا. اور اس وقت ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. اس کے بعد کہیں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی کے دن آنے پر ان سے ہم بستری فرمائی. اور یہ خبیث الفطرت انسان پتہ نہیں کہاں سے اسلام کے خلاف جھوٹی اور غلط کتابیں پڑھ کے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتا ہے. جی اسی دن ہم بستری کی, تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو. یہ اصل میں نا انسانیت کے خیر خواہ لوگ نہیں ہیں, یہ ثابت نہیں کرنا چاہتے کہ دیکھو جی مسلمان زیادتی کرتے ہیں. اگر تم واقعی انسانیت کے خیر خواہ ہو, وہ خبیث ہو, عراق کے اندر کتنی مسلمان بچوں کے ساتھ امریکیوں نے زیادتی کی, اس پر تمہارا بیان کیوں نہیں آتا؟ افغانستان میں کس طرح گوروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, یہاں پر تم خاموش کیوں ہوتے ہو؟ کشمیر کے اندر وہ کس طرح کا ظلم کر رہے ہیں, یہاں پر شیطانوں کیوں نہیں بولتے؟
برما کے اندر انہوں نے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، وہاں پر تمہاری زبانیں کیوں خاموش رہتی ہیں؟ تم منافق نہیں، تم بدترین قسم کے منافق ہو، تمہیں صرف اسلام کی چگلیاں کرنے سے غرض ہے، تمہارا ظلم سے، انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر واقعی تم انسانیت کے خیر خواہ ہو تو ظلم کرنے والا چاہے مسلمان ہو تم تب بھی تردید کرو، ظلم کرنے والا چاہے یہودی ہو تم تب بھی تردید کرو، لیکن یہودی، عیسائی، انگریز اور ان خبیثوں پر خاموش رہنا اور اسلام کی سیدھی باتوں کو غلط انداز میں پیش کرنا، یہ تو اس بات کی گواہی کرتا ہے کہ تمہارا اصل مقصد انصاف کی، انسانیت کی راہ پہ چلنا نہیں ہے، بلکہ صرف اسلام کی بیجا مخالفت کرنا ہے۔ حارث شیطان کے اوپر ہمارا قرض رہے گا، وہ ثابت کرے کہ اس نے